اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ دشمن جب بھی عملی طور پر پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تو اس نے پاکستان میں موجود اپنے چمچوں اور اپنے مبینہ طور پر ایجنٹس کے ذریعے پاکستان مخالف بیانیہ بنایا ہے۔ اب پاکستان میں پچھلے کچھ گھنٹوں سے ہی ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب سمیت تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ پر یہی بات گردش کر رہی ہے، یہ غدار ہے اور اس غدار حامد میر کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ حامد میر نے اب پاکستان کے اداروں اور ان کے موجودہ سربراہ سمیت ان کے گھر والوں تک کو گالیاں نکالی ہیں۔ حامد میر کی گالیاں میں آپ کو آگے چل کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پاکستان مخالف یہ منظم گروہ کس طرح گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ حامد میر ماضی میں بھی پاک فوج پر تنقید اور انہیں براہ راست نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جبکہ اب حامد میر کو گرفتار کیا جائے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ یہ ساری گیم شروع کیسے اور کیوں ہوئی، پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، پھر آپ کو حامد میر کی وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں وہ پاک فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ صحافی اور یوٹیوب ولاگر اسد چند روز قبل تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ 3 نامعلوم افراد کی جانب سے ان کے گھر میں گھس کر تشدد کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی شام ان کی حمایت میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جیو نیوز سے منسلک سینئر صحافی حامد میر نے ریاستی اداروں کو تنبیہ کی کہ اب آئندہ کسی صحافی پر ایسے تشدد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ گھر کی باتیں بتانے پر مجبور ہوں گے۔ جمعے کو مظاہرے کے دوران حامد میر کی تقریر کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور حامد میر کے مخالف میں ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے۔ ان کی تقریر میں کہی گئی کئی باتوں سے واضح تھا کہ ان کی تنقید کا نشانہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اپریل 2014 میں حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں ان کو 6 گولیاں لگی تھیں۔ انہوں نے اس حملے کا الزام پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام پر عائد کیا تھا، جبکہ اس کا پروف دینے میں وہ بالکل طور پر ناکام رہے تھے۔ صحافی اسد طور کے ساتھ یہ واقعہ منگل کی شب اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں پیش آیا تھا، جبکہ اسد علی طور نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا ہے کہ ان پر تشدد کرنے والے افراد پستول سے مسلح تھے اور انہوں نے اسد علی طور کو پستول کے بٹ اور پائپ سے مارا پیٹا۔ اسد طور پر ہونے والے حملے کی ابھی تحقیقات جاری ہیں اور حکومتی عہدیداروں کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی۔ صحافی اسد طور کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جمعے کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی اور صحافیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جس دوران تقاریر اور نعرے بھی بلند کیے گئے۔ حامد میر نے اپنی تقریر میں اسد طور پر ہونے والے حملے کے بارے میں کہا کہ ایک ایسے گھر میں گھس کر حملہ کیا گیا جہاں اسد طور کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کے گھر میں گھسا ہوں، لیکن تم اتنے بزدل ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا۔ تم کہتے ہو او ہو وہ کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حامد میر صاحب جو کہ میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، لیکن زبان ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی غدار ہی نہیں۔ ویسے بھی پیمپر بے شک جتنی بڑی کمپنی کے ہوں اور وہ باہر سے دیکھنے میں بھی اچھی لگیں، لیکن ایک نہ ایک دن پیمپر سے گند کے ساتھ کوڑے میں ہی جانا ہوتا ہے۔ اسد طور پر حملے کے بعد سوشل میڈیا پر ایسی افواہیں گردش کرنے لگی تھیں جس میں کہا گیا کہ اسد طور کو کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حامد میر نے مزید کہا کہ دشمن سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں۔ اسد علی طور پر حملے کی خبر عام ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں ان پر ہونے والے حملے کی مذمت کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے گئے۔ ان الزامات کے تناظر میں حامد میر نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسد طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ تو وطن میں ہی موجود ہیں۔ جمعے کو نشر ہونے والے BBC کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے اسد طور پر ہونے والے حملے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور ایک سینئر پولیس افسر کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہم نے موقع سے CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہیں جس میں یہ افراد دکھائی دے رہے ہیں، جلد ہی وہ پکڑے جائیں گے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مغربی میڈیا کے لیے ایک فیشن ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہ پاکستان کی فوج کی خفیہ ایجنسی ISI پر الزامات عائد کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ماضی میں لوگوں کے اس طرح کے الزامات لگا کر بیرون ملک امیگریشن لینے کی ایک تاریخ موجود ہے۔
हामिद मीर ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कई दूसरे मामलात में भी तनकीद का निशाना बनाया। अपनी तकरीर के आखिर में हामिद मीर ने, जो कि इस मौका पर शदीद गुस्से में नजर आ रहे थे, एक बार फिर तनबिया करते हुए कहा कि अब अगर सहाफ़ियों के साथ इस किस्म का बर्ताव किया गया और इन पर घरों में घुसकर तशद्दुद किया गया तो घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे। हामिद मीर की तकरीर से कबल मनीज़ जहांगीर ने भी अपनी तकरीर में इसी तरह सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज के बाद सहाफ़ियों पर इस तरह घरों में घुसकर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने आइन के आर्टिकल 19 को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ बोलेंगे, जहाँ ना फौज के बारे में बात की जा सकती है ना अदलिया के बारे में बात की जा सकती है। अगर आप इस मुल्क में सियासत करेंगे तो हम आप पर बात करेंगे और करते रहेंगे। अब ये आप हामिद मीर का वो क्लिप सुने जिसमें वो पाक फौज के खिलाफ गालियां निकाल रहा है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है। तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी सार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद दूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मत। जी दोस्तों, आपने क्लिप सुना है। अब देखेंगे ये लोग किस हद तक गिर गए हैं कि पाक फौज की फैमिलीज तक को भी नहीं छोड़ रहे। ये हामिद मीर ही नहीं बल्कि इनके साथ मुकम्मल एक ग्रुप है जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बहुत देर से चला रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की अवाम इन साजिशी अनासिर को मुस्तरद करके कूड़े वाली टोकरी में ही फेंकेंगे।